حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی ستیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ اچھا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں یہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کی اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی تھی۔ اسے طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے گھرانے کی اگر کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا۔ ہمارا باپ غلطی پر ہے۔ ہمارے مقابلے میں یوسف بہت کمزور ہے۔ ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورے کے لیے آپس میں سارے بھائی ایک جگہ جمع ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا۔ جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے کہا۔ ایک نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، جان سے مارنا اچھا نہیں، بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ ایسی صورت میں کسی کی بھی نگاہ پڑ سکتی ہے اور وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اس بات کی سب نے تائید کی اور کہا، یہی بہتر ہے۔ یوسف نہ ہوگا تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کہی۔ چنانچہ ایک دن یوسف کے ستیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بہلائیں گے۔ ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج دیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ باپ نے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ہم سب یوسف کی حفاظت کریں گے، ساتھ لے کر جائیں گے اور ساتھ لائیں گے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا یوسف کو اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ باپ نے بیٹوں سے کہا، یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ آپس میں باتیں ہوئیں، سب کنویں کی طرف گئے۔ یوسف کا کرتا اتارا، یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔
اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف کا کرتا رنگ دیا۔ کرتا خون سے لال ہو گیا۔ اندھیرا ہو گیا تھا۔ سب باپ کے پاس پہنچے۔ کہا کہ کھیلنے کے دوران ہم دوڑنے لگے۔ بازی لگائی کہ کون سب سے آگے جاتا ہے۔ یوسف نے دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔ ہم نے اسے سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے سب نے بناوٹی رونا شروع کر دیا تاکہ باپ کو یقین آ جائے۔ پھر کہا کہ وہاں یوسف اکیلا سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی طرف سے بھیڑیا آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ ہم یوسف کو بچانے کے لیے سب مل کر دوڑے لیکن بھیڑیے تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ یہ یوسف کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے صبر جمیل عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے۔ بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس لوٹ آئے۔